پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے. آؤ پھر سے مسکرائے مارننگ وتھ فرا. ویلکم بیک. اے ٹی وی مارننگ وتھ فرا میں خوش آمدید. آج 20 رمضان المبارک ہے اور دیکھیے کہ کتنی جلدی سے 2 اشرے جو ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچے. اور آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جس گوشے سے ہم جڑیں گے وہ ایک ایلیویٹڈ پوائنٹ ہے. سورہ نصر جو ہے جس کی ترجمانی کرتی ہے کہ جس دن آپ لوگوں کو جوق در جوق دیکھیں اللہ کی دین میں داخل ہوتے ہوئے اپنے رب کی جو ہے تسبیح کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں اور اس سے استغفار مانگیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فاتح کے طور پر، فاتح مکہ کے طور پر داخل ہوتے ہیں اور یہاں سے ہمیں ایک فاتح کا جو ایک رول اور کردار اور ایک ریپرزنٹیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، رول ماڈلنگ نظر آتی ہے. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نامور مورخ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکالر ہیں. آج چونکہ 20 رمضان المبارک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی یہ جو شب و روز ہوتے تھے جو آخری عشرے سے جڑتے تھے، تو اعتکاف کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب باتیں آج ہمارے ساتھ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں گے، جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معمولات جو ہیں اس کے بارے میں بھی بات ہوگی. آج میرے ساتھ محمد زین نقشبندی بھی موجود ہیں، السلام علیکم، اور عباس علی اشرف بھی موجود ہیں، السلام علیکم. اور ثنا خوانی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ بھی پروگرام میں ساتھ ساتھ جاری رہے گا. سو ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایک تمام مشکلات، تکلیفیں، پریشانیاں، اس کے ایک کلمینیشن پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر سے اذیتیں دے کر نکالے گئے ہیں اسی شہر میں داخل ہو رہے ہیں فاتح کے طور پر. یہ ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو ایک پوائنٹ ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ زندگی میں انسان کو جس قسم کے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں ان سارے معاملات میں اسوہ حسنہ ہے. جی. تو یہ بہت اہم بات جو آپ نے کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہم ترتیب کے ساتھ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں سیرت مبارکہ پر، تو ایک وہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی، اور وہ ذرا آپ کی دلی کیفیت کا ہم اگر اندازہ کرنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذن ملتا ہے، حکم ملتا ہے کہ آپ رات کے وقت تشریف لے جا رہے ہیں ہجرت کر کے، تو اس موقع پر آپ مکہ کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے. اور آپ تشریف لے جاتے ہیں اور پھر اللہ نے آپ کے لیے کیا سرفرازیاں اور کیا بلندیاں وہ سارا ہم دیکھ چکے. اور پھر وہ بدر سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہ آگے کلمینیٹ ہو رہا ہے پھر فتح مکہ پر، اور درمیان میں ہم نے دیکھا کہ احد بھی آتی ہے، پھر احزاب بھی آتی ہے، اور پھر یہود کے ساتھ معاملات جو ہے نا وہ بھی آتے ہیں. اور جب فتح مکہ ہو رہی ہے وہ ایک عجیب منظر ہے. یعنی سیرت نگار کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے وار اسٹریٹجسٹ جو مکہ کے فتح کے موقع پر جو آپ نے اختیار کی ہے حکمت عملی، وہ یہ تھی کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم نے جانا ہے ایک مہم پر. آپ نے اسے اناؤنس نہیں کیا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک طریقہ یہ کیا کہ جو لوگ ظاہر مدینہ کے اندر موجود تھے انہیں تو یہ اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ تیار رہیں اپنے مال کے ساتھ اور جو آپ کا زاد راہ ہے اور آپ کے اسلحے کے ساتھ. یہ نہیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کیا کی کہ جتنے حلیف قبائل تھے اور جہاں جہاں اب مسلمان پھیل چکے تھے ان تک بھی پیغام پہنچایا کہ آپ لوگ تیار رہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ماڈرن وار ٹیکٹکس ہیں اس کے اندر اس بات کو بہت امپورٹنٹ رکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے جو پتے ہیں وہ سامنے نہیں لاتا. اسٹیلتھ کہ آپ کا جو ہے اس کا خفیہ، اس کو ایک بڑی مطلب جی بہت اہتمام کے ساتھ جنگی حکمت عملی کے طور پر. اور جب روانہ بھی ہوتے ہیں، یعنی وہ میں نے اپنے جو میرا آفس ہے اس کے اندر یونیورسٹی میں آویزاں کیا ہوا ہے وہ روٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روٹ ہے آپ کا، جیسے کہ آپ کو لوگوں کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل
جاسوس کے آخر ارادہ کیا ہے, مہم جوئی کس طرف ہے, کیونکہ مسلمان اس وقت ایک فارمیڈل فورس ہیں, ایک طاقتور, ایک مطلب نا نظر انداز کی جانے والی طاقت کے طور پر ابھر آئے ہیں. جی اور اس میں پھر کہا جاتا ہے کہ جب آپ روانہ ہوتے ہیں اور پھر راستے سے بھی جوک تر جوک لوگ ملتے چلے جاتے ہیں, اور اس میں ایک اور یعنی بہت خوبصورت پوائنٹ ہے جو میں ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو رات کا وقت ہے اور مکہ کے قریب جا کے پہاڑیوں پر آپ خیمہ زن ہوتے ہیں, اور اس موقع پر آپ ایک اور جو ایک وار اسٹریٹجسٹ کے طور پر جس کا جو آج کل جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ امپیکٹ کیا ہے, یعنی ایک چیز جو نظر آ رہی ہے اس سے زیادہ اس کا امپیکٹ نظر آنا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تمام جو مسلمان آپ کے ساتھ اس لشکر میں شریک ہیں انہیں کہتے ہیں کہ ہر فرد اپنی آگ الگ سے جلائے. ہاں جی, نارملی یہ دیکھیں آج بھی جیسے کیمپ فائر ہوتا ہے, ایک جگہ پر آگ لگی ہوئی, اس پر 20 25 30 لوگ جتنے لوگ ہیں اس کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس کا لوگوں کو اندازہ یہی کہ آگ ظاہر ہے اب بھی اگر آپ اوپن میں کہیں پر جاتے ہیں اور ایک تو حشرات الارض اور ان سے اور روشنی ویسے بھی ضرورت ہوتی ہے اور تمازت کے لیے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو حکم دیا اور سب نے وہ جو آگ جو ہے وہ روشن کی, تو وہ اس موقع پر جو امپیکٹ مکہ پہ پڑا, مکہ کے لوگوں پر پڑا کہ اوہ یہ تو کوئی بہت, یعنی جتنے وہ لوگ تھے اس سے 10 ٹائم 20 ٹائمز ان کو زیادہ کا احساس ہوا. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں, یہی وہ موقع ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جو انسٹرکشن دی اپنے ساتھ جو مسلمان تھے انہیں, وہ کہی کہ آپ جو لوگ جن کے داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, اب چونکہ ایک جہاد پر جا رہے ہیں آپ, تو آپ کو فٹ نظر آنا چاہیے, تو خضاب لگانے کا آپ نے اس جنگ کے موقع پر حکم دیا. ٹھیک کہ وہ جو ظاہری طور پر بھی انسان کیسا نظر آ رہا ہے, یہ بھی تو ہیبت کا سبب بنتا ہے. اگر ویک یا ضعف کا شکار نظر آ رہا تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے. اس سے بھی ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مینٹین رکھنا چاہیے, اور مینٹین رکھنا چاہیے, اور جو وقت کی ضرورت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایک جیسے وہ یہاں مجھے قرآن کی ایک آیت ذہن میں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر انکسار کے ساتھ چلتے ہیں. اب اس پر بہت ساری باتیں ہوئی جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا, اس سے میں یہ آیت ذہن میں آئی کہ مفسرین نے اس پہ بہت تفصیل سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی آخری کیسی چال ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ نہیں, اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے چال کے بارے میں بات کرے, وہ کیا ہے کہ اس میں کوئی تصنع نہیں ہونا چاہیے, اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہونی چاہیے, اس میں کوئی جیسے آپ اس سے ہٹ کے نہیں, اس کے لیے کوئی خاص بولی, جیسے ہم کہتے ہیں ایک متکبر کی چال کیا ہوتی ہے, ایک بیمار کس طرح سے چل رہا ہوتا ہے, ایک شخص جو کسی نشے میں مبتلا اس کی چال کیسی ہوتی. تو جو اللہ کو مطلوب انسان ہے وہ ایسا ہو جیسے اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تو وہ باقی ساری مخلوقات میں ایک احسن سپرلیٹو ڈگری استعمال کی جائے وہ نظر آئے. تو جنگ کے حوالے سے ہم بات کریں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو رحمت میں وہ جو ہے نا کہ وہ جو اقبال کا شعر ہے وہ بھی تو قرآن کی آیت پر ہی ہے نا کہ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے کہ جب کفار کے سامنے آتے ہیں تو پھر وہ لپکتے ہیں, اور حکم بھی ہے اپنے گھوڑے تیار رکھو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مختلف ہوا ہے کہ دشمن کو جو ہے پیغام جو ہے آپ کی طاقت کا جانا چاہیے, آپ کی طرف سے ہیبت کا جانا چاہیے. جی یقیناً. اور وہ دیکھیں نا قرآن کی باقاعدہ آیت ہے کہ جب یہی جس کا آپ نے بھی اقبال کا ذکر کیا کہ جو انتہائی سخت ہیں مسلمان, اللہ کے دشمنوں کے لیے انتہائی سخت ہیں, اور رحماء بینہم, آپس میں بہت رحم دل ہیں. تو وہ ساری جو قرآن کی آیات ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا. تو یہی منظر نظر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں, آپ نے اپنی جو مہمات ہیں, جنگیں ہیں, غزوات ہیں, اور یہاں میں ناظرین کے گوش گزار ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا. یہ جو ہمارے ہاں ٹرم استعمال ہوتی ہے غازی کی, غازی ہم اسے کہتے ہیں جو فاتح ہو کر کسی جنگ میں شریک ہو.
تو یہ غازی کا لفظ اصل میں غزوہ سے نکلا ہے، اور غزوہ ٹیکنیکلی اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی اور اس کو لیڈ کیا. اور یہ جو آج تک ہم تک جو سیرت کی روایات پہنچی ہیں اور ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر کرتے ہوئے سارے ہم اپنے ہمارے ناظرین وہ بھی کس طرح سے وہ محسوس کر رہے ہیں وہ نورانی تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ علم جو ہم تک پہنچا ابتداءً یہ غزوات پہ تھا جسے مغازی کہا جاتا تھا، علم مغازی. تو یہ بھی ہمیں ظاہر ہماری روایتیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وار کے بھی اصول وضع کیے. آپ نے یہ بتایا اور بارے دیگر اس موقع پر بھی فرمایا کہ جو کوئی تم سے لڑے نہ اس پر تو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں. جو شخص ضعیف ہو، عمر رسیدہ ہو، اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا. جو معصوم ہو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا. یہاں تک کہ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں کہ فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، سرسبز درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا. یہ اس سے پہلے تو دنیا اس طرح کی چیزوں سے ناآشنا تھی. فاتح کا مطلب یہ تھا کہ ہر چیز کو تاراج کر دیا جائے، سروں کی جو ہے نا کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ انسان جب جنگ بھی کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں. اور یہی آپ کی مسلسل دشمن ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے اور ابھی تک دشمنی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں موقع ملتا ہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صف آرائی میں مال کے ذریعے سے اور ہر طرح سے جو چند لوگ شریک اور پہل کرتے ہیں ان میں شامل ہیں. تو ان کے گھر کو جائے امان قرار دیتے ہیں کہ جو اس کے گھر میں پناہ لے لے گا اسے امان ہے. اب دیکھیں یہ اس میں بھی ایک پہلو آپ کی رحمت کا اور ایک دوسری وار سٹریٹجی کا. یہ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ ظاہر ہے کہ جنگ بدر کے بعد کی ساری جنگوں میں ابو سفیان ہی فتح مکہ تک کی درمیان کی جنگیں اس میں وہی لیڈ کر رہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو لشکر ہے اس کو. اور اس کی ذمہ داری بھی تو تھی. وہ خود بھی آ کے اس نے دیکھنے کی کوشش کی کہ یہ ذرا سن گن لینے کی کہ کیا ہے، ارادے کیا ہیں اور تعداد کیا ہے. اور یہاں میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو ان کے ساتھ ان کے اس طرح کے مراسم تھے کہ وہ وہاں پر آئے اور انہوں نے حضرت عباس سے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلیں. اور یہاں ایک دلچسپ بات جو میں ناظرین کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ وہ دشمن اسلام رہے تو اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈنگ آرڈرز موجود تھے. اور کہتے ہیں تاریخ میں یہ بات رقم ہے ابو سفیان کے اسلام کے قبول کرنے کی بھی جو روایت ہے وہ اسی موقع کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آئے تو مسلمانوں نے جب دیکھا تو وہ تو ظاہر دشمن کا ہے تو وہ تو انگیخت ہوئے. اور پھر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان کی تو وہ تو بڑے جلال میں تھے، انہوں نے تلوار سونت لی. اب حالت یہ ہے کہ ابو سفیان جو دشمنوں کا سردار ہے اور جرنیل ہے، وہ ایک خچر پر حضرت عباس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ دوڑاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں. اور ایک مکالمہ جو تاریخ میں رقم ہو گیا، حضرت عباس نے کہا ابو سفیان تمہیں یقین آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور اللہ نے انہیں یہ فتح نصیب کی. تو حضرت جو ہے نا عباس کے سوال پر ابو سفیان کہتا ہے کہ ابھی مجھے کچھ اس میں اشکال ہے، کوئی شک ہے. اور پیچھے جب تلوار نظر آ رہی ہے اور پھر وہاں پہنچتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک ہی اسٹریٹجی یہ بنائی کہ لوگوں کو تو ابو سفیان اپنے لیڈر کے طور پر ہے نا، آپ نے جو انسٹرکشنز دی وہ یہ دی کہ جو لوگ اپنے دروازے بند کر لیں وہ بھی امن میں ہیں، اور جو لوگ حرم کے اندر چلے جائیں وہ بھی امن میں ہیں، اور جو ابو سفیان کے گھر بھی آ جائیں وہ بھی امن میں ہیں. اور ایک جو طریقہ ہوتا تھا فاتح کا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سب سے پہلے سرداروں کا اور ان کے پورے خاندان کا خاتمہ کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل و غارت کا بھی الٹ جواب دیا. اور اس کا پھر وہ منظر آسمان دنیا نے اس سے مختلف منظر پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. بعض روایات میں یعنی 1,00,000 سے متجاوز لوگوں کا آپ کے ساتھ لشکر ہے، اور جب آپ جا رہے ہیں تو ہوتا کیا ہے عمومی طور پر تو ہوتا ہے نا کہ وہ بس قتل عام کا حکم، اور جیسے آپ نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو سردار ہے اس کا سر قلم اور اس کا سارے گھر پر حملہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اس قدر انکساری کے ساتھ کہ سیرت نگاران و مورخ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ کی ٹھوڑی مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان سے لگ گئی تھی، اس قصبہ قدر کے آپ ساتھ لگی ہوئی تھی، ہاں کہ بار بار جھک ٹکراتے تھے۔ جھک کے آپ داخل ہو ہو رہے ہیں۔ سکتا ہے سجدہ شکر یا جی اللہ تعالیٰ کے یقیناً سامنے یقیناً سر بسجود، اللہ یقینی طور پہ اللہ کا شکر بجا لانا، اور جب آپ داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ ساری تنی ہوئی گردنیں جو اس پورے عرصے میں آپ کے خلاف جن کی تلواریں بے نیام رہیں وہ سب بھی موجود ہیں وہاں پر، ہندا بھی موجود اور ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا انٹری پوائنٹ، قرآن پاک نے اس کا ایک اور جگہ بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جب وہ طالوت اور جالوت اور حکم ہوتا ہے کہ جب اس شہر میں داخل ہو تو ہتتن مطلب کہتے ہوئے وہ داخل ہوئے، اور اس پہ بھی ناراضگی ہے کہ ایک انٹری کا ایک طریقہ، ایک ادب بتایا گیا تھا اور اس کو فالو نہیں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے ان کے اوپر آئی اور دربدری جو ہے وہ ان کا مقدر ہوئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پھر جب اللہ کوئی چیز عطا کرے تو اس کا جو ایک تشکر کا یا اس کی یاد کا جو ایک منظر ہے اس کی بھی عملی ہمیں یہاں پہ ایک مثال دکھائی آپ دیتی وہاں ہے۔ پر جا رہے ہیں اور کس طرح سے داخل ہو رہے ہیں، اور پھر آپ وہ جو سوال کرتے ہیں اس پورے مجمع قریش سے، اس سے سوال کرتے ہیں کہ آج کے دن تم کیا توقع رکھتے ہو؟ اب یہ وہ ہے جس کو یعنی روشن ترین روشنائی سے لکھا گیا ہے تاریخ میں، کبھی کسی فاتح نے ایسے نہیں کیا۔ وہ سارے گردنیں ان کی جھکی ہوئی اور اب ان کو اپنے سارے اعمال نظر آ رہے ہیں، اپنا سارا رویہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں جب آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک کریم بھائی اور ایک کریم بھتیجے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی یوسف کی طرح، وہ برادران یوسف کی مثل تھے نا یہ لوگ، تو کہا کہ انہوں نے جیسے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم الیوم، یہ قرآن کی آیت پڑھی جو حضرت یوسف نے کہا کہ تم چھوڑ دیے گئے لوگ ہو، تم سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا۔ چھوڑ دیے گئے سے مراد یہ کہ ویسے تو تم قابل گردن زدہ نہیں تھے لیکن تمہیں چھوڑ دیا گیا، اور وہیں سے ایک ٹرم ایمرج کرتی ہے، آپ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاء، تم وہ لوگ ہو جو چھوڑ دیے گئے ہو طلقاء۔ تو جو فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ سابقون الاولون کی مانند نہیں ہیں، اور پھر آپ ایک عام معافی کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ ایک بالکل نرالے انداز میں یہ فتح، اور اس کے بعد پھر آپ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس کے بعد بھی کہ جو لوگ اس وقت اسلام لائے ان کی تالیف قلب، ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی میں جیسے ہم اس کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ دلجوئی اور وہ تمام ایفرٹس ایک فاتح کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ کردار، اور آج ہو سکتا ہے ہم جنگیں فتح نہ کریں لیکن زندگی میں ہم سب یہ ہائی اینڈ لو پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ان ازلی دشمن جو کہ ہماری بڑی مخالفت کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر کسی نہ کسی طرح کی برتری حاصل کرتے ہیں یا ان کے اوپر ہمیں سبقت ملتی ہے، تو پھر رویہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے سامنے مثال رہنا چاہیے۔ یہ تذکرہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں درخواست کروں گی عباس علی سے کہ عباس درود و سلام کا ہم ایک سلسلہ اور اس کے بعد بریک کی طرف چلیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات
اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ اور بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔